رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، قیامت پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت ضرور آئیں گی، اور قیامت سے پہلے قیامت کی کچھ علاماتیں کچھ ظاہر ہو چکی ہے اور کچھ ظاہر ہونے والی ہے، جیسے کہ کتابوں کے اندر وارد ہے وقت کا جلدی جلدی گزرنا، علم کا اٹھ جانا، علم کا دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کرنا، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری علامات ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کا ہونا جو کہ ہم سے پہلے والوں نے اس کا گمان بھی نہ کیا ہوگا اور ان کے سامنے ایسی چیزیں نہیں ہوئی ہوں گی، ایسی چیزوں کا ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ جیسے نئی نئی بیماریوں کا نکلنا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بن موسم بارش ہونا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی ایسی چیزوں کا ہونا جو ہم سے پہلے والوں نے دیکھا نہیں تھا، ایسی چیزوں کا ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کی بڑی نشانیوں کے اندر سے ایک نشانی آج میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ہے دجال کا نکلنا۔ دجال کے آنے سے پہلے 30 دجال آئیں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، کچھ آ چکے ہیں، کچھ آنے کے باقی ہیں۔ اور جب دجال آئے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حلیے کو بیان فرمایا ہے کہ دجال کیسا ہوگا۔ وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اس کی اسپیڈ اتنی ہوگی کہ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کر لیں گا حرمین شریفین کو چھوڑ کر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دجال جو 40 دن سفر کرے گا، اس کا پہلا دن سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور چوتھا دن 24 گھنٹوں کے برابر ہوگا۔ وہ پوری دنیا کا سفر کر لیں گا حرمین شریفین کو چھوڑ کر۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کتابوں میں وارد ہے کہ دجال کے ایک ہاتھ میں انگار ہوگا، دوسرے ہاتھ میں باغات ہوں گے، اور جو باغات ہوں گے وہ اس کے نزدیک جنت ہوں گے، اس کا نام ہی جنت وہ رکھے گا، اور انگارے کا نام وہ جہنم رکھے گا۔ جو لوگ اس کو خدا مانیں گے وہ اس کو جنت میں ڈالے گا، اور جو لوگ انکار کر دیں گے وہ اس کو دوزخ کے اندر ڈال دے گا۔ لیکن اصل میں جو اس کے ہاتھ کی دوزخ ہوں گی وہ جنت ہوں گی، اور جو اس کے ہاتھ کی جنت ہوں گی وہ دوزخ ہوں گی۔ اس طریقے سے وہ سفر کرے گا، اور کہیں پر وہ بارش برسائے گا، کہیں پر وہ فصل اگوائے گا، کہیں پر وہ جو تو ویرانے میں چلا جائے گا، تو جو وہاں کے دفن مردے ہوں گے وہ مدھو مکھیوں کی طرح نکلیں گے اور اس کے پیچھے چلنے لگ جائیں گے، مارے گا، جلائے گا، اس طرح کے جادو کے کرشمے وہ سارے بتائے گا، اور یہ شیاطین کے شر ہوں گے۔ جب وہ وہاں سے نکل جائے گا تو پھر جیسا پہلے تھا اسی طرح کا ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس نے ہریالی کہیں پر بسا دیا تھا، کہ ہریالی نکال دیا تھا، فصلیں نکال دیا تھا، وہاں سے وہ گزرے گا تو وہ جس طریقے سے بنجر زمین تھی اسی طریقے سے بن جائیں گے۔ یہ صرف جادو کا کھیل ہوگا اس کے۔ اسی طریقے سے وہ چلتا جائے گا، اپنا سفر طے کرتا جائے گا، لیکن وہ حرمین شریفین کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک مار ہوں گی کہ وہ ہر جگہ کا سفر کر سکتا ہے، لیکن حرمین شریفین وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک کھاری کے پاس پہنچے گا اور حرمین شریفین میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن ہو نہیں سکے گا۔ تو ایک شخص آئے گا، آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا دوڑا ہوا، اور وہ اس سے کہے گا کہ اے تو وہی دجال ہے نا جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ہم کو بتایا تھا، تو وہی ہے نا؟ تو وہ ہنسے گا اور اس کے حواریوں سے کہیں گے کیا میں اس کو مار کر جلا دوں؟ تو کہیں گے کہ ہاں، مار کر کے اس کو جلا دو۔ کہیں گے تم کو پھر میری جو ہے تو
خدائی کے دعوے میں کوئی شک نہیں ہوگا نا؟ نہیں، کوئی شک نہیں ہوگا. تو وہ اس کو مارے گا اور پھر زندہ کر دے گا. پھر وہ شخص اس سے کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ہم کو بتایا تھا، تو وہی ہے. تو پھر وہ کہے گا کہ میں واپس اس کو مار دوں. تو اب وہ اس شخص کو مارنا چاہے گا، اس نیک شخص کو. تو اب وہ قابو نہیں کر پائے گا اس کے اوپر، اس شخص کے اوپر، اس کو مار نہیں پائے گا. اور پھر حرمین شریفین میں زلزلے آئیں گے، 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے. اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے لیکن اندر سے کافر تھے، جو منافق قسم کے لوگ تھے، کہ خدا کے علم میں یہ تھا کہ یہ لوگ اوپر سے تو مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے دجال کو خدا مانتے ہیں، تو ایسے لوگ اس زلزلے سے بھاگیں گے باہر. اور پھر جب دجال ان کو دکھ جائے گا تو اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اے کریم اللہ ہم کو دجال کے فتنوں سے بچا. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں اس دجال سے ڈراتا ہوں جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا. تو آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اس طریقے سے دجال پوری دنیا کے اندر فساد برپا کر دے گا اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ نکلے گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ابھی اور جو 30 دجال ہے ان کا نکلنا باقی ہے، وہ نکلیں گے اور پھر جا کر کہیں یہ دجال آئے گا. تو ابھی دجال نہیں آیا ہے. اب آگے کی بات انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے. واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.